السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے والے شخص کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پس اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب پادری کے بارے میں بتایا گیا، پس وہ اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، پس اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح اس نے 100 آدمیوں کی قتل کی تعداد کو مکمل کر لیا۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا، وہ اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں۔ تم ایسے کرو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اور سنو اپنی زمین کی طرف واپس نہ ہونا، کیونکہ وہ برائی کی زمین ہے۔ پس وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور اللہ کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی و بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ جہنمی ہے۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان مسافت کی پیمائش کرو، وہ ان دونوں میں سے جس کے قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ پس انہوں نے اسے ناپا تو اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ دیر نہ ہو جائے، ابھی وقت اور اگلے سانس میں شاید وقت نہ ملے۔